اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. چلو یہ تو حج میں بھی ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور مستقل حکم ہے کہ فحش باتوں سے بچو اور شور مچانے سے مراد ہے لڑائی جھگڑے سے بچو. اگر کوئی تمہیں گالی نکالے یا لڑنے پر آ جائے تو ہتھیار ڈال دو، کہو بھئی میرا روزہ ہے. اللہ اکبر. گالی پر لوگ سب سے زیادہ غصے ہوتے ہیں، گالی دینے پر، کیونکہ ماں بہن کا کیا قصور ہے؟ بازاروں میں دیکھو چند ٹرکوں پر اتنی غلیظ گالیاں. اور میں نے تو جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی جس وقت ہمارے بزرگ زندہ تھے، وہ تو گالی ایسے دیتے تھے جیسے پراٹھا کھا رہے ہیں، اور ان کو کوئی واللہ خیال نہیں ہوتا تھا. اپنے گھر کے اندر بچیاں، عورتیں، بیگم اتنی بڑی بڑی گال نکالتے تھے. اور سب سے زیادہ انسانی غیرت کو جو ٹھیس پہنچتی ہے ماں بہن بیٹی کی گالی سے پہنچتی. اس قدر جذباتی موقع پر روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہہ دینا میرا روزہ ہے. غالباً احرام میں بھی یہ بات ہے، احرام کی حالت میں کوئی گالی کو اس کو نکالے تو کہے میں محرم ہوں یا کوئی ایسا. بہرحال یہ تو ابھی تو روزے کی بات ہو رہی آپ کے سامنے ہے کہ روزہ صرف کھانا چھوڑنے کا نام نہیں بیٹا. اس ایک جملے نے روزے کی صحیح تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہاں سے لے کر سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک پورے وجود کا روزہ ہے. پھر جا کر لعلکم تتقون اس پر مرتب ہوتا ہے. ایسا روزہ نہ ہو تو روزے تو ماشاءاللہ کافی امت روزے رکھتی ہے، لیکن تقویٰ کوئی نہیں آتا کہ اس کی احتیاط کوئی نہیں ہوتی. زبان کا روزہ سب سے مشکل ہوتا ہے. یہ میں آپ سب بچوں سے ویسے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنی عادت ڈالو کہ غیبت نہ کیا کرو، کسی پر تبصرے نہ کیا کرو، اور تھوڑی باتیں ہیں بھلائی کی، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کہ نیک لوگوں کو شیطان غیبت میں پھنساتا ہے. چونکہ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، کبھی خیال آیا کہ شراب پیوں؟ آیا خیال؟ تو شراب تو چھوٹا گناہ ہے، غیبت بڑا گناہ ہے. بلکہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی سخت شدید ہے، اور یہ عام ہے، دیندار سارے طبقات میں عام ہے. تو اس میں دیندار بھی شامل ہیں، چونکہ اس لائن سے تربیت نہیں ہوئی. عبادات کی حد تک اسلام ہے، تبلیغ میں بھی، تصوف میں بھی، مدرسوں میں بھی، لیکن زندگی اور معاشرت اور نبی والے اخلاق والا دین وہ کہیں بھی نہیں، کسی جگہ نہیں، الا من شاء اللہ تبارک و تعالی. میری زندگی میں پہلی دفعہ اس باب کی طرف جو نظریں گئیں تو اس اللہ کے بندے کو دیکھ کے گئیں، پڑھ کے نہیں.
مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ صحبت کے بغیر کانٹوں نے شکایت کی تھی نا تو اللہ نے پھول دے دی. تو ہمارے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں، چھپانا ہے تو پھول ڈھونڈو. تو اتنا بڑا حکم کہ ماں بہن کی گالی پر بھی کہو بھائی میرا روزہ ہے. اللہ اکبر. برداشت کرنا سیکھ لو، اللہ عزتوں میں راج عطا فرما دے. جواب دینا کوئی مردانگی نہیں ہے، چپ رہنا مردان. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا بول کے پچھتایا. یا ابا ذر الا انبئک بعملین، اچانک یاد آئی ہے یہ بھی، خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لا یاتی الثقلان بمثلہما یوم القیامہ. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اجل یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا حسن الخلق والصمت، اچھے اخلاق اور خاموش رہنا، ایسا عمل ثقلان پیش نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن. اب ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے. تو اس مہینے میں اس کی ہم محنت کریں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، بے عزتی کرے، بھائی میرا روزہ ہے، اپنی آنکھوں کا روزہ، اپنے کانوں کا، نہ کسی کی غیبت سنو، نہ کسی کی برائی سنو، نہ کسی کی برائی کرو. نہ سن 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 برا، نہ بول 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 برا. سنو بھی اچھا، بولو بھی اچھا، رزق حلال ہو. پھر پیٹ بھر کے نہ سحری کھاؤ نہ افطاری کھاؤ تو روزے کا مکمل فائدہ ہوگا. یہ جو میں نے پہلی باتیں بتائی ہیں یہ تقوی کا راستہ ہے. اب جو کہہ رہا ہوں یہ صحت کا راستہ ہے. اتنی افطاری ٹھوک لو کہ نماز میں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے، اور اتنی سحری کھا لو کہ مغرب تک اسی کے ڈکار آ رہے ہوں. تو روزے کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکمت رکھی ہے. عجیب بات، میں بھوک سے جتنے اندر فاسد مادے ہیں وہ جلتے ہیں. کینسر کے سیل جل جاتے ہیں بھوک سے. مسلمانوں میں کینسر بہت کم ہے، غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ اموات کینسر سے ہو رہی ہیں. وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا، پھر نفل روزے دیے. تو اس میں یہ احتیاط کرو، جب سے تبلیغ میں لگاؤ، میرا روزہ جون میں قہوے کا کپ گرم شہد ڈلا ہوا اور 3 یا 4 کھجوریں، یہ میری افطاری رہی. جون میں جب بالٹیاں روح افزا کی آگے پڑی ہوتی تھیں، وہ ایسے ان پر آنکھیں جما کے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی تو جگ پورا منہ کو لگا لیتے تھے. اور میرے اوپر وہ اتنے حیران ہوتے تھے، تو کیا بلا ہے، تو اتنی گرمی میں قہوے سے. میں تراویح آرام سے پڑھتا تھا اور وہ پڑھے ہوتے تھے، ان کدے پڑھیے. اس کو بھوکا رکھو روزوں میں، اس کو بھوک دو. آپ کے اندر کے سارے فاضل مادے جل جائیں، حتیٰ کہ کینسر کے سیل بھی جل جاتے ہیں. اور جیسے یہ گاڑی کے نہیں وہ ٹیوننگ ہوتی اور اس کا آئل چینج ہوتا ہے اور فلٹر چینج ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے، موبائل چینج ہوتا ہے. ایسی بیٹا جب آپ بھوک برداشت کر والا روزہ رکھیں گے
تو آپ کے پورے جسم میں تازگی پیدا ہو جائے گی، نیا خون پیدا ہو، صحت ہو۔ عبداللہ بن زبیر کی مثال تو دینا فضول ہے کیونکہ اس جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، لیکن بتا تو دوں کہ وہ یکم رمضان کو سحری کھاتے تھے اور 15 رمضان کو افطاری کرتے تھے، اور پھر 16 رمضان کی سحری کھاتے تھے اور 29 رمضان کو افطاری کرتے تھے۔ پورے 15 دن نہ کھاتے نہ پیتے، صوم وصال۔ وہ ان میں طاقت تھی جو اللہ کے نبی کا خون پی لیا تھا، باقی کسی صحابی سے یہ ہے ان میں اللہ نے۔ عام دنوں میں مکہ سے مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ سے روزہ رکھ کے چلتے تھے اور مکے آ کے افطار کرتے تھے، سارا صحرائی سفر، کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھی۔ میں نے اونٹ، چونکہ ہمارے ابا کے شوق تھے جانوروں کے، اونٹ پہ بھی سوار ہوں، کھوتے تے بھی چڑھے ہیں، گھوڑے تے بھی چڑھے ہیں، خچر پہ نہیں چڑھا ہوں۔ تو وہ کوئی سواریاں تھیں اس زمانے کے لیے، گھوڑ سواری سیکھی میں نے۔ تو اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی، وہ تو ایک الگ چیز۔ اور یہ تھوڑا سا قرآن سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں اللہ نے نہ مہینے کا ذکر کیا ہے نہ نام ذکر کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر بھی روزے فرض ہیں جیسے پہلوں پر فرض ہوئے تھے، ایام معدودات ہیں، چند دن ہیں۔ لیکن جب رمضان کا ذکر آیا تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ لہجہ ہے یہاں ہے انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ روزہ تو پیچھے رہ گیا، قرآن کو ایسے اٹھا کے اوپر کر دیا۔ سارے آسمانی علوم اللہ نے رمضان میں اتارے۔ 1999 میں اللہ نے مجھ سے یہ شروع کروایا سلسلہ، پھر 2000 میں ہم نے وہاں عائشہ مسجد میں شروع کیا تھا، تو 2000 میں صحیح اس کی شکل بنی۔ تو اسی وقت اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ رمضان میں چھٹی نہیں کرنی، رمضان تعلیم کے لیے تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، صحف شیس، صحف نوح، سب رمضان میں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، سب رمضان۔ تو چاہے تم آدھا گھنٹہ سبق پڑھو، اس سارے سال کی نورانیت ایک طرف ہے اور اس آدھے گھنٹے کی نورانیت ایک طرف ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں مطلب پڑھنے پڑھانے کی جو رفتار ہوتی وہ کمزور پڑ جاتی، روزہ رکاوٹ بنتا ہے، لیکن یہ جو تھوڑا ہے نا، اس کی مثال ہے ہیرے جیسی، اور وہ جو زیادہ ہے نا اس کی مثال ہے چاندی جیسی۔ چاندی اتنا بڑا ڈھیر اور ہیرا اتنا سارا، کیا جوڑ ہے؟ تو اس لیے میں نے رمضان میں رکھا کہ اس میں اگر ایک سطر بھی تم نے پڑھ لی ہے تو وہ بس تمہارے اندر جائے گی انشاءاللہ۔ جب میری صحت ٹھیک تھی میں رمضان میں خود پڑھاتا تھا، اس وقت گرمیاں تھی تو رات کو سبق ہوتے تھے، میں ساری رات پڑھاتا تھا اور صبح جا کے سحری کرتا تھا۔ اب وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہمت دکھانے کی کوشش کروں تو درد شروع ہو جاتا ہے اندر اندر رہتے ہوئے۔ شکر ہے یہ گزارا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ تو رمضان میں
اتنی برکتیں ہیں کہ سارے سال پر بھاری ہیں. اور یہاں اللہ نے قرآن کو اونچا کیا، قرآن. پھر شروع میں کہا ہدی للمتقین، یہاں کا ہدی للناس، اور اونچا کر دیا کہ قرآن صرف تقوی والوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. جو لینا چاہے گا اللہ اس کو دے. اور بینات من الہدی، اور حجج اور دلائل، براہین قاطعہ سے اللہ نے قرآن کو حل تعلم لہ سمیہ. کیا روب ہے، کیا چیلنج ہے، اور کیا کوئی بہت بڑا بادشاہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے دو لفظوں میں، حل تعلم لہ سمیہ. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو قرآن کو، رمضان کو، سارے آسمانی علوم کو روزے کے ساتھ مناسبت ہے. اس وجہ سے رمضان میں پڑھائی رکھی. حالانکہ پتہ ہے مجھے کہ اس درجے کی نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی. اس کے بعد کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. قرآن کو اوپر لے گئے، شہر و رمضان کو ہلکا بیان کیا، اوپر لے گئے. 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، اور 12ویں مہینے کا نام اللہ نے رکھا، چونکہ قرآن میں ہے. قرآن اللہ نے کائنات کے بھی بنانے سے پہلے تلاوت فرمائی. رمضان تو اس وقت گونج رہا تھا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. یہ 11 مہینوں کے نام تو عربوں نے رکھے، اور رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا. رمضان صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال. یہ مجھے حدیث پھر اچانک یاد آئی کہ اوابین کی نماز کب ہے؟ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں. اوابین کی نماز. ہم مغرب کے بعد اوابین کہتے ہیں، خیر وہ ہوگا، علماء کو پتہ ہے. ویسے جو حدیث پاک میں مجھے اچانک یاد آئی ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. تو رمض یرمض سے ہے رمضان، جلنا. تو جلنا اور روزہ یہ کیا جوڑ ہے کہ بھوک اور پیاس کی تپش میں اللہ گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے. 29 رمضان تک پورے سال کے گناہوں کو جلا کے اپنے بندے بندی کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. یہ نعمت پہلوں کو نہیں تھی. روزے تھے، یہ نعمت نہیں تھی. سحری نہیں تھی، صرف افطاری تھی. 24 گھنٹے کا روزہ، تو ان میں طاقت بھی تھی، وہ رکھ بھی سکتے تھے. قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ کوئی شخص آسمانی کتابوں کا حافظ نہیں ہوتا تھا. اللہ نے انہیں مٹانا تھا نا. یہ کتب ہیں. کلام اللہ بھی اللہ نے کہا ہے، کلام اللہ قرآن ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. یہ آیت بتاتی کہ اللہ نے خود پڑھا. تورات نہیں پڑھی، زبور نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، مٹ گئی. کوئی قرآن کو مٹا کے دکھائے. اٹھا لیا جائے گا، مٹا کوئی نہیں سکتا. اور کوئی اس جیسا. وَإِن كُنتُم، پہلی 2-3 رکوع کے بعد سورہ بقرہ، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. آج کل تو میگا کمپیوٹر ہیں. یہ نام مراد اے آئی آیا ہوا ہے چاچا.
وہ جو مرضی ڈال کے اس میں سے نکلوا دو. آج تک قرآن کے برابر کا نہ میگا کمپیوٹر بنا سکا ہے، نہ اے آئی بنا سکا ہے، نہ آج تک کوئی بنا سکا ہے.